ٹھیک ہے، دیوار کعبہ پیٹھ ہے، سیدھا آگے بڑھے، تھوڑا دور گئے، جہاں سے مڑے تھے اسی سیدھے دوبارہ ٹھیک ہو گئے کہ بائیں طرف کعبہ اور پھر آگے بڑھے۔ آپ کو دیوار کعبہ چھونا، وہ ادھر چھونا، یوں مت جائیے، اس کی سیدھ کو ذہن میں رکھیے، وہاں تک تو آپ بالکل صحیح طواف کریں، پھر ذہن میں رکھیے یہ جگہ، یہاں سے آپ مڑے، وہاں گئے، اس وقت آپ دائیں بائیں ہو جائے کوئی حرج نہیں، واپس آپ وہیں پہ آ جائیے، جاتے اور آتے وقت ادھر ادھر ہو کوئی حرج نہیں، بالکل سیدھی لکیر میں جانا نہیں، ٹیڑھا جائیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہاں سے مڑے تھے، واپس آ کے وہیں کھڑے ہو جائیں اور پھر آگے بڑھے۔ تو طواف کی جو آپ کی لکیر ہے اس میں کعبہ بائیں طرف رہے، ٹھیک ہے، اس کو روک کر آپ گئے، وہ طواف کا حصہ نہیں، دائیں بائیں الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جس طرح جایا واپس وہیں پہ آ جائیں۔ سوال، کیا کعبے کے صحن میں ایسی نشانیاں ہیں کہ ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ کہاں سے مڑے تھے؟ ویسے تو ایسی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن ٹائل جو وہاں لگے، صحن کعبہ ٹائل کا بنا ہے، ٹائل آپ چاہیں تو تھوڑا سا خیال کر سکتے ہیں کہ وہ حجر اسود گرین لائٹ یا حجر اسود وہ والا ٹائل واپس وہیں آئے، اور اس میں اگر شک ہو جائے تو وہی اس فارمولا چلے گا، 2 قدم پیچھے بھی جا سکتے ہیں، اور وہی خیال کر کے کہ خداوندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے مڑا تھا، تو جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی طواف کے درمیان مڑنا چاہے تو وہ منع نہیں، یہ جہاں سے مڑا ہے، اب میں صفائی والوں کی مثال زیادہ دوں، رسی سامنے، جہاں سے مڑے اسی لائن میں یوں جائیے اور پھر واپس یوں ہو جائیے، تاکہ وہ جو طواف کی لائن ہے وہ پوری آپ کی بائیں طرف۔ اچھا، دھکے وکے کے لیے ایک مسئلہ اور لوگ بتاتے ہیں، وہ آپ کے کام آئے گا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں، جب آپ مدینے سے آئیں گے، جب مجمع اتنا ہوگا تو واپس جانا، ابھی تک تو آپ سے کہا گیا نا کہ جہاں غلطی ہو گئی واپس جائیے، دوبارہ صحیح جگہ سے ریزیوم کیجیے، جب مجمع بہت ہوگا تو واپس جانا آسان نہیں ہوگا، تب ایک مسئلہ ہے کہ چلے آپ کو یہاں دھکا لگا، آپ یوں ہو گئے، اب آپ کیا کریں، اب آپ پورا کعبے کو گھومیں اور دل میں خیال کریں میں طواف نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اس پوائنٹ پر جانے کے لیے چل رہا ہوں، پورا گھوم کے وہاں پہ آئیے، اور جب ادھر پہنچ جائے جہاں تک آپ کو یقین تھا کہ آپ صحیح، پھر آپ چلیں کہ خداوندہ اب میں چل رہا ہوں جہاں سے میرا کندھا ہٹا تھا، میرا طواف وہاں سے مانا جائے۔ لیکن آج کل اتنا مجمع نہیں، آج کل آپ بہت آرام سے واپس آ سکتے ہیں، کیوں اتنا لمبا ایک چکر آپ ابھی لگائیے، جب مدینے سے واپسی میں مسئلہ ہوگا تو ہم مدینے میں سمجھائیں گے۔ تو طواف کے درمیان چوتھی شرط یہ تھی چارٹ کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ بائیں طرف، اس کا یہ مطلب شروع تو یہ ہوتا ہے کہ یوں مت چلے، لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں چلتا، اصل یہ کہ دھکا لگنے سے اگر آپ کا سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو گئی، بوسہ لینے کی وجہ سے اگر آپ کراس میں چلے گئے، حجر اسود کے قریب جو لوگ رکے ہوئے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے اگر آپ کراس میں گئے، یا صفائی کرنے والوں نے آ کر آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا، آپ کو مڑنا پڑا، تو جہاں سے آپ مڑے ہیں بالکل اسی لائن میں آپ کو آگے بڑھنا تاکہ پورا طواف بائیں طرف میں ہو، ایک قدم بھی اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ پانچویں اور آٹھویں شرط، اس کو میں ساتھ ساتھ ابھی بتاؤں گا، پانچویں چھوڑ دیجیے، چھٹی میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو چارٹ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ پہلی شرط، حجر اسود سے طواف شروع کریں، یعنی کعبے میں کہیں بیچ سے نہ جائیں، وہیں پہ ختم کریں، طواف کے درمیان کعبہ بائیں طرف ہو، اسی کو تو سمجھایا۔ اب چوتھی شرط، ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف، اس کو سمجھ لیجیے، اور اگرچہ میرے حساب سے یہ غلطی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر سال پہلے عمرے کے بعد 2-4 اپنے ساتھی مل جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طواف کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، اب ہم طواف کر رہے ہیں، یہاں تک آئے، ادھر ایک راستہ کھلا ہوا ہے،
ادھر سے جائیں ادھر سے نکلیں اور آپ کعبے کے باہر ہی رہیں گے. تو ہماری شیعہ قوم کا یا پاکستانی قوم کا مزاج ہے شارٹ کٹ. جنت بھی ہم کو شارٹ کٹ میں چاہیے. ایک دعا بتا دیجئے کہ جمعۃ الوداع کو 2 رکعت نماز پڑھو زندگی بھر کی نمازیں معاف. یہ تو بہت بڑا عالم ہے جس نے اتنا آسان اور اچھا حل پیش کیا. مگر نہ جنت شارٹ کٹ سے ملتی ہے نہ طواف شارٹ کٹ سے ہوتا. کہ اب چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے. آپ خانہ کعبہ کے بعد ایک دیوار ہے, گول دیوار, حجر اسماعیل, اس کے درمیان سے آپ نہیں گزر سکتے طواف چھوٹا کرنے کے لیے کہ کون اتنا ایکسٹرا گھومے. یہاں تک پہنچے, یہاں سے چلے جائیں, کعبہ تو مل جائے گا. تو اصل جملہ یہ کہ طواف خالی خانہ کعبہ کا نہیں, طواف خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل دونوں کا ہے. یعنی طواف اس طرح کر رہا ہے کہ کعبہ بھی آپ کے طواف کے اندر رہے اور گول دیوار بھی. تو یوں گھوم کے جائیے, کعبے اور گول دیوار کے درمیان جو جگہ ہے یہاں سے طواف کے بیچ میں نہ جائیں. جب طواف آپ کر لیں, عمرہ ہو جائے, یہ تو بہترین جگہ ہے عبادت کی, دعاؤں کی قبولیت کی. لیکن طواف نہیں, عمرے کا انتظار کریں. بہت ہی مختصر یہ کہ کعبے اور گول دیوار کے بیچ سے جانا طواف کے درمیان طواف کو چھوٹا کر دیتا ہے. اتنا حصہ رہ گیا اور بار بار آپ نے سنا طواف میں 1 قدم بھی کم ہو تو طواف غلط. کہا اتنا بڑا حصہ اگر آپ طواف سے نکال دیں. 5ویں شرط کو چھوڑ دیجئے, چھوڑ نہیں دیجئے, ابھی آتے ہیں. 5ویں کو 8ویں سے ہم ملائیں گے. 6ٹھی شرط بھی کئی بار آ گئی کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 مکمل چکر لگانا, نہ 1 قدم کم ہو نہ 1 قدم زیادہ. البتہ اس میں احتیاطاً چند قدم پیچھے اور چند قدم بعد میں ہوں گے, اس خیال کے ساتھ جو میں بتا چکا ہوں. 7ویں شرط ہے موالات. نماز 4 رکعت, چاروں مسلسل پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد گیپ دیں اور پھر تیسری چوتھی پڑھ. طواف کے بھی 7 چکر مسلسل. البتہ ذرا سی اللہ نے ایک سہولت دی ہے, یہ دیکھ کر کے طواف بڑی عبادت ہے. 4 چکروں کے بعد یعنی جب آدھا طواف ہو چکا ہے, اگر کوئی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے یا پانی پینا چاہے تو اجازت ہے. گرچہ زیادہ تر لوگ پینے کا پانی اپنے ساتھ ہی بوتل میں رکھتے ہیں اور طواف کے بیچ میں کھانا اور پینا جائز ہے, یا آرام کرنا چاہے. یا ایک بہت اہم مسئلہ, یہ قافلے کے بعض افراد کے لیے. قافلے کی اکثریت تو یہ ہے کہ جو میں بتاتا ہوں وہ کرتے جاتے ہیں, اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے ہر سال جس کا اصول یہ کہ جو مولانا بتائیں گے اس کے الٹ کرنا. تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ طواف نماز کے وقت سے نہ ٹکرائے. اچھا مولانا نے کہا نماز کے وقت سے, اب تو ہم اسی وقت جائیں گے جب نماز کا وقت. تو ٹھیک ہے جائیے, کوئی حرام کام تو نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہوا موالات, آپ طواف کر رہے ہیں, 2 چکر لگائے, 3 لگائے, 4 لگائے, نماز جماعت شروع ہو گئی. رک دیا جائے گا آپ کو طواف. جتنی دیر جماعت چلے گی آپ کا طواف روک دیا گیا. یہ تو موالات نہ رہی. موالات مانے کنٹینیو ہونا چاہیے عمل. در پہ نماز جماعت کا گیپ معاف. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نماز سے بچی, گیپ کی وجہ سے کم کہہ رہا تھا. نماز سے پہلے اور نماز کے فوراً بعد طواف میں مجمع بہت ہوتا ہے, دھکے بہت لگتے ہیں, اس لیے میں نے کہا نماز کے ٹائم سے بچیے. ورنہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں, ایک ہی چکر لگائے اور جماعت ہو گئی, جتنی دیر جماعت ہوگی وہ جو وقت لگے گا وہ معاف. یعنی جب ختم ہوگی تو جہاں تک آپ نے طواف کیا وہیں سے شروع کریں. اور اس میں پھر وہ مسئلہ کام آئے گا جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جماعت اس وقت ہو جب آپ کے چکر پورے ہوں, یعنی 2 ہو چکے, 3 ہو چکے, وہ تو پھر آسان. ایک یہ کہ نہیں آپ کے 3.25 چکر تھا, آپ یہاں تک پہنچے تھے, جماعت کھڑی ہو گئی. جگہ یاد رکھ لیے گا کہ کہاں سے آپ کو روکا گیا. واپس جائیے, جماعت پڑھیں کہ نہ پڑھیں, نماز کے بعد دوبارہ یہیں سے آپ کو اپنا چکر شروع کرنا.
یہ بہت زیادہ پیش آئے گا. بہت مشکل ہے کہ آپ جماعت اس وقت ملے جب آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو چکا ہو. کمپلیٹ راؤنڈ پر کے دوسرے پر تیسرے پر بہت مشکل. زیادہ تر یہ کہ کوئی یہاں ہوگا, کوئی وہاں ہوگا, کوئی وہاں ہوگا. جگہ نوٹ کر لیجیے, اور جب جماعت ختم ہو جائے واپس وہیں سے آ کے باقی جتنا ریمیننگ پارٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا. اور یاد کر کے تو آپ جائیں گے, لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا بھول گئے تو وہی مسئلہ کام آئے گا. 8 قدم 10 قدم 15 قدم 20 قدم پہلے سے شروع کر دیجیے, اور دل میں وہ خیال رکھیے کہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچا تھا جہاں پہ مجھے روکا گیا, اصل طواف میرا وہاں سے شروع ہوگا. دیکھیے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ احتیاطاً چند قدم پہلے سے جوائن کرنا ہے, کتنی جگہ کام آ رہا. اور اگر یہ خیال آپ نہ کریں اور جہاں سے آپ کو روکا گیا آپ اس سے پہلے سے طواف شروع کر دیں تو آپ کے 7.5 چکر مانے جائیں گے, طواف غلط. تو یہ چھوٹا 2 لائنوں کا جملہ ہے, لیکن بار بار اس کو سنیے. اچھا, اب آئیے 6ٹھی شرط ہو گئی, خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر, 7ویں ہو گئی. اب بچی 8ویں. میں نے کہا تھا 5ویں اور 8ویں کو ملاؤں گا, اب ملا رہا ہوں. 5ویں کو دوبارہ پڑھیے, طواف میں شادروان پر نہ چلے اور طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ سے ہو. یہ 2 الگ الگ شرطیں, ان کو ہم ملاتے ہیں. ملاتے یہ ہیں کہ سوال یہ بناتے ہیں پہلے, طواف کے درمیان کعبے سے کتنا قریب ہونے کی اجازت ہے اور کعبے سے کتنا دور ہونے کی اجازت ہے. کعبے کے گرد گھومنا, کتنا کعبے کے قریب آ سکتے ہیں, کتنا کعبے سے دور جا سکتے ہیں. یہ اگر کوئی سوال کرے تو پہلے حصے کا جواب ہے 5ویں شرط کہ طواف میں آپ کعبے کے جتنا قریب آ جائیں, شادروان تک نہ پہنچے. اور دور جانے کا جواب ہے کہ طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ سے, اس سے زیادہ دور نہ جائیے. مگر دور میں تو آپ نے سنا, پہلے میں قریب کے مسئلے کو بتا دوں. اب آپ طواف کر رہے ہیں, کعبے سے بالکل قریب ہو کے طواف کر سکیں اگر آپ, عموماً پچھلی دیوار جو ہے نا پیچھے والی, وہاں اتنی جگہ مل جاتی ہے, بالکل قریب جائیے. لیکن اتنا قریب نہ جائیے کہ یہ جو ایک منڈیر یا چبوترا ہے اس کے اوپر چلے. اتنا آپ کا فاصلہ کعبے سے رکھنا. تو یہ مسئلہ سوال اگر آپ پھر سن لیجیے کتنا قریب جا سکتے ہیں تو 5ویں شرط سمجھ میں آئی, جتنا قریب کعبے کے قریب ہو اجازت, صرف شادروان تک نہ پہنچیے, اس سے باہر رہیے. اور پرانے مراجع کہتے تھے کہ آپ شادروان کے تو باہر ہی, یہ تو سب کہتے ہیں, احتیاط کیا ہے کہ آپ کعبے کی دیوار پکڑ کے بھی طواف نہ کریں. کیا مطلب اس کا کہ آپ شادروان سے باہر ہیں لیکن آپ کا ہاتھ شادروان کے اوپر ہے. کعبے کی دیوار پہ اگر آپ ہاتھ رکھے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے وہ منڈیر یا ٹیرس یا چبوترا آ رہا ہے. آج کے مراجع کہتے ہیں خیر اس کی تو اس احتیاط کی پابندی کریں تو اچھا, مگر یہ واجب نہیں, یعنی ہاتھ رکھا جا سکتا. پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ پرانے زمانے کے اکثر مراجع یہ کہتے تھے, بلکہ شاید آقا گلپائگانی تک یہ فتویٰ چلا, اور کوئی خاص ضرورت نہیں ہمیں دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھنے, تو پورے طواف میں دیوار کعبہ اور گول دیوار اس کے جتنا قریب جا سکتے ہیں جائیے, مگر شادروان پہ نہ چلیں اور دیوار کعبہ کو ٹچ نہ کریں. اگر ہو جائے تو حرام نہیں ہے لیکن بہتر. یہ تو ہو گیا قریب کی بات کہ کعبے کے اتنا قریب تک جا سکتے ہیں شادروان. اگر آپ اور قریب ہو تو آپ کو شادروان پہ پیر رکھنا پڑے گا, اس پہ چلنا پڑے گا, وہ جائز ہے, اس کو چھوڑ. پھر اب آپ کی مرضی ہے کہ کعبے سے جتنا قریب رہے اور دور. امام خمینی کے نزدیک کعبے کی دیوار سے 13 میٹر دور مقام ابراہیم,
ان دو کے درمیان جو فاصلہ ہے دیوار کعبہ اور مقام ابراہیم یعنی 13 میٹر، طواف اسی میں ہونا چاہیے۔ اچھا مقام ابراہیم تو صرف ایک طرف، باقی 3 طرف کوئی نشانی نہیں۔ آپ کو اپنے ذہن میں اندازہ کرنا کہ ادھر میں 13 میٹر سے دور نہ جاؤں، ادھر میں طواف جب آیا جہاں کوئی نشانی نہیں ہے 13 میٹر، خود ہی آپ کو کیلکولیشن کرنا 13 میٹر سے زیادہ دور میں نہ جاؤں۔ تو طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ امام خمینی کے نزدیک واجب، لیکن یہ خالی ایک طرف نہیں جہاں مقام ابراہیم، مسئلہ مقام ابراہیم نہیں، مسئلہ ڈسٹنس، کہ چاروں طرف 13 میٹر کے اندر اندر رہنا۔ اور اس میں آغا خمینی نے کوئی احتیاط نہیں لگائی ہے کہ رجوع کر لیں، فتویٰ تو جو ان کی تقلید پر باقی ہیں بطور واجب، یعنی جو آغا خمینی کی تقلید پہ باقی ہیں آغا خامنائی کی وجہ سے، تو آغا خامنائی کہتے ہیں جس مسئلے پہ چاہے باقی رہیے، جس پہ چاہیں آپ میری طرف آ جائیں، وہ اس مسئلے میں آغا خامنائی کی طرف آ جائیں۔ کون سے مسئلے میں؟ ڈسٹنس والے میں۔ لیکن اگر کوئی آغا سیستانی کی وجہ سے آغا خمینی پہ باقی، اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ مرحوم پہ باقی رہنا واجب، ان کا علم زیادہ ہے، تو وہ تو بہرحال یہ خیال کرے، اور صرف اتنے مجمع میں جہاں پہ یا جان کو خطرہ ہو یا بڑی زحمت ہو رہی ہو 13 میٹر میں، وہاں پہ وہ باہر جا سکتا، مگر وہاں پر بھی وہ فری ہینڈ باہر نہیں جا سکتا۔ 13 میٹر تک میں بڑا رش، تو 14 میٹر کے اندر رہے گا، یہ نہیں کہ جب 13 ختم تو وہاں چلا جاؤں، نہیں، الاقرب فالاقرب، پھر بھی جتنا قریب سے قریب آ سکے۔ اور اس مسئلے کی آخری شک، جو لوگ امام خمینی پر باقی ہیں آغا سیستانی کی وجہ سے، ان کے لیے وہ یہ کہ ڈسٹنس جو ہے وہ ناپا جائے گا کعبے کی دیوار سے۔ اب ادھر جہاں گول دیوار، آلریڈی یہ گول دیوار کعبے کی دیوار سے 10 میٹر دور ہے، تو 13 میٹر اس سے نہیں ناپیں گے دیوار کعبہ، تو یہ تو 10 تو ویسے ہی ہے، 10 میٹر کا فاصلہ تو یہ جگہ کھا گئی۔ اس طرف طواف صرف 3 میٹر میں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے قافلے کی 90% اکثریت باقی مراجع کی تقلید میں ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو اتنا ہی بتاتا ہوں۔ 3 طرف 13 میٹر میں رہنا ہے، جہاں گول دیوار ہے وہاں اس سے 3 میٹر ہے۔ جب بہت شدید زحمت و مجبوری ہو تو اس سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جتنا پھر بھی قریب آ سکتے ہو وہ واجب ہے۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بہتر ہے، واجب نہیں، چنانچہ پورے صحن میں جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ طواف کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں تو آغا خوئی نے اور کھلی اجازت دی، فرماتے ہیں اگر پورا صحن کعبہ خالی ہے، یعنی یہ 13 میٹر پورا خالی ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں آج طواف کرنے والا، تب بھی اگر آپ چاہیں تو بالکل آخر سے جا کے طواف کر سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ، جب اس میں زیادہ سہولت ہے تو کیا سمجھایا جائے، تو اتنا قریب جائیے کہ بس شادروان تک رک جائیں، اس سے اور قریب نہ جائیں، اور دور جانے میں یہ ہے کہ آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی بالکل آخر صحن تک آپ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اب بچا طواف کا آخری مسئلہ، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ طواف میں کعبہ بائیں طرف رہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، باقی کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، یعنی اتنے غلطیاں لوگ نہیں کرتے۔ اور دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے نمبر 9، وہ یہ ہے کہ طواف، نواں مسئلہ، اس کو دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ نواں مسئلہ، چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے، اس میں شک نہ ہونے پائے۔ بالکل آج ہم آخری مرحلے میں ہیں۔ آپ حضرات کا شکریہ، یہ بھوک کے باوجود
آپ نے کوئی نعرہ بلند نہیں کیا تو چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے، اس میں شک نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی ہم نماز سے ملائیں۔ نماز کے اندر 2-3 رکعتی نماز میں تو شک معاف نہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ 2 منٹ میں اگر کوئی آدمی توجہ نہ دے تو کیا نماز پڑھنے آیا؟ 4 رکعتی نماز تک بات پہنچی، اسلام نے آپ کی مجبوری کا خیال رکھا۔ 4 رکعت، اتنی لمبی نماز، شروع میں آپ بالکل فریش ہوں گے، توجہ رہے گی، جیسے تقریر میں بھی شروع میں آپ کسی اور طرح بیٹھے تھے، اب کسی اور طرح لیٹنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ 3 رکعت کے بعد نماز کے رکعتوں میں شک معاف ہے۔ پورے مسائل نہیں بتا رہا 23 کے 23، مگر عجیب بات ہے، طواف میں کوئی سہولت نہیں، 7 چکر آپ کو کرنا اور پورے 7 آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اگر چکروں کی تعداد میں شک ہو گئے، چلیں جیسے اللہ نے وضو میں رعایت دے دی، ویسی رعایت ہوتی کہ پہلے 4 چکر یاد رکھو، آخر میں گڑبڑ ہونے لگے تو معاف نہیں، پہلے سے لے کے 7ویں چکر تک کبھی بھی اگر شک ہو گئے، چھٹا ہے کہ 7واں طواف گیا غلط، 7واں ہے کہ 8واں طواف غلط، 5واں چکر ہے کہ 6ٹھا طواف غلط، 4تھا چکر ہے کہ 5واں طواف غلط۔ طواف میں چکر کی تعداد کا پورا یقین یا اطمینان ہو، شک آیا، شک وسوسہ نہیں، ذہن میں خیال سے آیا لیکن فوراً چلا گیا، خیال آیا 5واں 6ٹھا نہیں، فوراً یاد آ گیا 5واں، وہ کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ شک میں ہے، آدھا دل یہ کہہ رہا ہے، آدھا دل یہ کہہ رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ طواف توڑ دے، خالی توڑ مت دیجیے، 10-12 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو شروع کریں۔ یہ تو ہوا پیور فقہی مسئلہ۔ اب آئیے اس کے اندر کچھ طریقے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کے چکر یاد کرنے کے لیے آدمی کسی سے مدد لے سکتا ہے۔ چنانچہ اگر 2 آدمی طواف کر رہے ہیں اور ایک شک میں پڑ گیا 5واں 6ٹھا، ساتھی کو پورا یاد ہے کہ یہ 5واں، ہم اس کے اوپر اگر ہمیں بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کم از کم اس موقع پہ جھوٹ نہیں بولے، شوہر بیوی، بھائی بہن، باپ بیٹی، ماں بیٹا، دوست، اگر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی بات پہ اطمینان ہو تو یہ چل جائے گا، ذاتی اپنا اطمینان ضروری نہیں۔ نمبر 2، طواف کی دعاؤں کے چارٹ دیے جاتے ہیں، شرعاً وہ چارٹ ثابت نہیں، یعنی شرعاً ایسی کوئی حدیث نہیں کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھو، دوسرے میں یہ، تیسرے میں ایک چارٹ ملتا ہے کہ ہر چکر کی ایک دعا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو چکر یاد رہے۔ آپ کو شک ہوا میرا 5واں ہے کہ 6ٹھا، اور آپ دعا پڑھ رہے تھے 6ٹھے چکر کی، یہ میرا 6ٹھا چکر ہوگا تبھی تو میں 6ٹھے والی دعا پڑھ رہا ہوں، اطمینان ہو گیا، یہ کافی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا، ورنہ شرعاً ایسا نہیں ہے کہ امام نے کہا کہ پہلے کی یہ دعا دوسرے کی یہ دعا۔ اب یہ دعاؤں کا جو فائدہ میں نے بتایا، نمبر 3 یہی فائدہ آپ کسی اور چیز سے لے لیجئے، جیسے بہت ہی سمپل آسان طریقہ، پنجتن کے نام، ان سے پہلے اللہ کا نام، آخر میں امام زمانہ کا یا حضرت عباس کا نام۔ آپ نے طواف شروع کیا، پہلے چکر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے گئے، دوسرا شروع ہوا یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتے گئے، تیسرا شروع ہوا تو یا علی یا علی یا علی، چوتھے میں یا فاطمہ، 5ویں میں یا حسن، 6ٹھے میں یا حسین۔ اب آپ کو شک ہوا میرا 5واں ہے کہ 6ٹھا، میں پڑھ رہا ہوں یا حسن، اس کا مطلب میرا 5واں چکر۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں دعائیں نہیں پڑھنا، بہت ہی چھوٹا سا ایک لفظ ہے اور اس سے یاد آ جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ تصویر رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں 7 دانے، ہر چکر میں 1 دانہ، وہ بھی آپ کی مرضی۔ معصومین کے زمانے میں روایتوں میں ملے گا لوگ 7 چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے تھے، وہ ایک جیب میں کنکر ہے، ہر چکر میں دوسری جیب میں منتقل کی، یا ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں سے وہ کنکر تھے وہ انہوں نے پھینک دیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کعبے کا صحن پکا نہیں تھا، اس پہ ریت اور کنکر بچھائے جاتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے کنکر، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ امام کے زمانے میں یہ پوچھا گیا کہ مولا میں کنکروں کی مدد سے طواف کے چکر یاد رکھتا ہوں، کیا اجازت؟ اب آج کل چونکہ پختہ صحن ہے، کنکر مشکل ہے،
تو جو لوگ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ 6 ٹافیاں یا وہ جو فانٹا وانٹا کی چوسنے والی گولیاں ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں، ہر چکر میں ایک ٹافی کھا لی، 5واں ہے کہ چھٹا جیب میں دیکھا یا احرام میں دیکھا، کتنی بچی؟ 3 بچی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا 4تھا چکر چل رہا ہے، یہ بھی جائز۔ اصل یہ کہ جو طریقہ آپ کو سوٹ کرے، لیکن بہترین جو ہے فی الحال پہلے والے کے لیے، وہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ شک ہوگا تو وہ معصومین کے نام، پنجتن کے نام۔ اچھا، اب اس کے اندر مسئلہ پورا ہو گیا کہ اس سب کے باوجود اگر آپ کو چکروں کی تعداد میں شک ہو گیا اور وہ ختم نہ ہوا تو آپ کا طواف غلط ہے، اسے توڑیے بھی اور فوراً دوسرا طواف نہ کریں، 2-4 منٹ کے بعد آ کے طواف دوبارہ نئے سرے 0 سے شروع کریں۔ اب اسی میں 2-3 چھوٹی باتیں آ گئی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے طواف کو مکمل کروں، نماز طواف کا ایک مسئلہ بتاؤں، اور پھر آج کا سیشن۔ کل میں نے کہا تھا کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے آئیے گا، حج کے لیے اتنی قربانی تو دینا ہے، وہ بھی آپ کو اتوار کے دن یہ قربانی آپ سے لی جا رہی ہے۔ گرچہ یہ لفظ قربانی صحیح نہیں ہے یہاں پہ، تو واجبات میں شامل ہے۔ طواف کے درمیان کچھ پڑھنا واجب نہیں۔ ساری دنیا کے اہل سنت خصوصاً اور ہمارے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر خود پڑھتے نہیں ہیں، ان کا ایک متولی پڑھاتا ہے، وہ مشین کی طرح دہراتے ہیں۔ ہمارے یہاں طواف کے دوران دعائیں پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ پہلا طواف جو آپ کریں گے، زندگی میں پہلی بار آپ طواف کر رہے ہیں، اس میں آپ زیادہ توجہ دیجئے طواف درست ہونے میں۔ دعائیں پڑھتے ہوئے اکثر آدمی کا کندھا ہٹ جاتا ہے، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ شاید پتہ نہ چلے تو معاف بھی ہو، لیکن کیوں ایک صحیح ہوتے ہوئے عمل میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کی جائے۔ آپ اس پورے سفر میں خالی ایک طواف تو نہیں کر رہے ہیں، کیا آپ کہیں کہ مولانا یہ دعائیں چھوٹ گئی تو یہ موقع کب ملے گا؟ کم سے کم 40 دن کے سفر میں آپ 100 طواف کریں۔ اگر شروع کے 2-3 طواف آپ نے بغیر دعاؤں کے کیے، جس کی ویسے ہی اجازت ہے، لیکن طواف کی آپ کو مشق ہو گئی، تو کیا چیز بہتر ہے؟ 100 طواف کرنا سب غلط، یا 3 طواف بغیر دعاؤں کے کرنا تاکہ 97 صحیح ہو جائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ طواف کے درمیان باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ باتیں کرتے ہوئے اکثر آدمی کی گردن مڑ جاتی ہے، کندھا ہٹ جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ شروع کے 2-3 طواف میں یہ بھی چھوڑ دیں۔ البتہ باتیں کرنے کی اجازت ہے کراہیت کے ساتھ، مکروہ، تو ویسے ہی اوائڈ کرے جہاں کوئی ایسی کوئی ضروری بات نہ ہو جائے۔ یہ ضروری بات کیا ہوگی؟ مثلاً کاروان ابوذر شب جمعہ اعمال جمعہ کرتا ہے جب سعودی حکومت اجازت دے، پچھلے سال تو اٹھا دیتے، 10:30 کا وقت ہے، بطور مثال، میں اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ پہلے پہنچے، طواف شروع کیا، آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی کتنے بجنے والے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے شب جمعہ حرم میں چھوٹ جائے، یہ ضرورت کی بات ہوئی یا اس طرح کی ہو، لیکن ویسے باتیں مکروہ۔ تیسری بات یہ کہ طواف کے بیچ میں کھانے اور پینے کی اجازت ہے، تو ابھی جو میں نے کہا ٹافی کھا لی یا پیاس لگی تو پانی پی لیا، اس سب کی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ طواف کے اہم مسئلے پورے ہو گئے، جس کے لیے اس ماڈل کی ضرورت ہے۔ ایک آدھ وضو ٹوٹ گیا کا مسئلہ دوبارہ دہرانا ہے، کیونکہ یہ سب سننے کے بعد اس کو دوبارہ سنیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن کل یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ آگے جو آپ طواف کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ دنیا کی اکثریت کو جو دعائیں پڑھتی ہیں وہ اسٹائل اچھا نہیں ہے، ایک آدمی وہ بھی پیمنٹ لیتا ہے، دعائیں پڑھاتا ہے، باقی طوطے کی طرح دہراتا ہے۔ اپنے مومنین کے قافلے جب آئیں گے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، کچھ لوگ پورا قرآن طواف میں ختم کرتے ہیں، ایک طواف میں نہیں، 50 طواف کرنا ہے روزانہ، ایک طواف میں آدھا پارا پونا پارا، ہم خرما اور ہم ثواب، قرآن بھی ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے۔ شب جمعہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، قرآن ہاتھ میں چھوٹا سا، طواف بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، دعائے تبسل، زیارت عاشورہ، دعائے کمیل، یعنی آگے چل کے جو اتنی چوائس آپ کے پاس آ جائے گی جب آپ کو طواف کی مشق ہوگی۔
جب آپ کا طواف شرائط کے ساتھ پورا ہو گیا تو اب آئیے تیسرا اور آج کی کلاس کی حد تک آخری مسئلہ. اب آپ گھوم کے پیج نمبر 1 پہ پہنچ جائیے. بس عمرہ تمتع دو چیزیں بتا دی گئیں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 طواف. اب آئیے نمبر 3 نماز طواف، چونکہ اس میں آگے کچھ نہیں لکھا، نماز طواف. تو اب آپ یہ پڑھنے کے بعد بکلیٹ بند کر دیجئے اور ہینڈ اوور کرنے کی تیاری کریں. نماز طواف، ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. واجب طواف اسے کہتے ہیں جو احرام کے بعد کیا جائے. تو ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے. لفظ بدل لو. حج کے 2 حصے ہیں، دونوں حصوں کے اندر جو طواف ہے اس کے بعد اس کی نماز واجب ہے. اور جو عمرے آپ کریں گے تو عمرہ بھی احرام پہننے کے بعد واجب ہے، اس کے اندر بھی طواف کے بعد نماز ہے. یہ نماز 2 رکعت نماز ہے، بالکل فجر کے طریقے سے. البتہ مستحب یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں اور دوسری میں قل ھو اللہ. مستحب، ورنہ چاہے تو انا انزلنا اور قل ھو اللہ کا بھی آپ کمبینیشن چلائیے. یہ نماز بالکل فجر کے طریقے سے ہے. البتہ مردوں کو بھی اجازت ہے چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ. اس کے کوئی مسئلے خاص نہیں ہیں، صرف ایک مسئلے کے علاوہ. یہ نماز چونکہ صحن کعبہ میں پڑھی جائے گی اور صحن کعبہ کا جو پتھر ہے اس پر ڈائریکٹ سجدے کی اجازت ہے. تو کوئی تسبیح، کوئی مہر، کوئی سجدے گاہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں. کعبے کا جو صحن ہے وہ بنا ہی ایسے پتھر سے ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے. اب صرف اس میں ایک بات ہے جس کے لیے میں اس کو آج لے آیا، ورنہ یہ مسئلہ کل آ سکتا. یہ نماز اس کی واحد شرط یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے. پورے صحن میں ہر جگہ اجازت نہیں. کعبے کی دیوار سے، دروازے کی طرف والی دیوار سے 13 میٹر دور مقام ابراہیم، اتنا واضح کہ ہر ایک کو نظر آئے گا. جب طواف آپ کر لیں تو پھر آپ پر جو نماز واجب ہے وہ اس طرح کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے پیچھے کعبہ. آج آپ کے 2 قبلے ہوں گے، یہ اور کعبہ. تو اس کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ رخ اس کی طرف. 2 آخری باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نماز میں بھی عورت اور مرد کا جو ڈسٹینس آپ کے مرجع کے فتوے میں ہے وہ مینٹین رکھنا ہوگا، خصوصاً آج کل. کیونکہ آغا سیستانی نے لکھا جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس مسئلے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کل تو مجمع زیادہ نہیں. تو جو آپ کے مرجع کا فتویٰ ہے وہ کیا فتویٰ ہے؟ آغا امام خمینی کہتے ہیں کہ نماز میں عورت اور مرد میں کوئی مسئلہ فاصلے کا ہے ہی نہیں. مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح ہے، عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح ہے، دونوں برابر کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو تب بھی نماز صحیح ہے، محرم ہو تب بھی صحیح ہے، نامحرم ہو تب بھی صحیح ہے. ختم بات. مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. امام خمینی کی تقلید کرنے والے چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو اس مسئلے میں سہولت سے فائدہ اٹھائے. سمجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جس طرح دل چاہے نماز پڑھے. آغا خوئی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں عورت اور مرد کے درمیان 1 بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر دونوں برابر ہیں یا عورت آگے، عورت اگر پیچھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آغا خوئی کی تقلید کرنے والے مرد جب نماز طواف پڑھیں تو اپنے آگے دیکھ لیں، 1 بارش سے کم فاصلے میں کوئی عورت نہیں. عورت ہونا مسئلہ نہیں، وہ نماز نہ پڑھ رہی ہے. اور دائیں اور بائیں میں بھی کوئی عورت 1 بارش سے کم میں نماز نہ پڑھے. پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور آغا خوئی اور خامنائی کی تقلید کی عورتیں جب وہ نماز پڑھے
تو دائیں اور بائیں دیکھیں کہ ایک بالش کے اندر کوئی مرد نہیں، اور وہ پیچھے بھی دیکھیں کہ جہاں ان کے پیر ہیں اس سے ایک بالش پیچھے تک کوئی مرد نماز میں نہ ہو، انہیں آگے کے مسئلے کا خیال نہیں کرنا۔ بہت ہی آسان کامن سینس کا مسئلہ۔ اب آئیے آج کا آخری مسئلہ، جس کے بعد آپ کو زحمت تو بہت ہوئی، 2 بج گئے، ہمارا ارادہ 1:30 بجے سے ختم کرنے کا تھا، خالی آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ہوا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ آج کا آخری مسئلہ جس کے ساتھ عمرہ تمتع کے 3 واجبات پورے ہو گئے، 2 واجبات جو بچے وہ ایک 15 منٹ کا، ایک 5 منٹ کا، 20 منٹ، اور 15 منٹ کے مردوں والے جو احرام کے 3 حرام ہیں یہ۔ اس کے بعد کل کے لیے میں بتا رہا ہوں 35 منٹ کے بعد پھر 1 گھنٹے بہت اہم بات ہوگی کہ کاروان ابو ذر اپنا حج مدینے سے آتے وقت شروع کرے گا، اور ابھی ہم مکے جا رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں کل۔ ابھی آج کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے مطلب پیچھے کہ یہ، لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پیشانی بالکل اس سے ٹکرائی یا اس کے قریب ہو؟ نہیں۔ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف میں اگر 5 آدمی، دوسری میں 10 آدمی، جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے سب پھیلتی جائے گی۔ خواتین کے لیے زیادہ اہم مسئلہ ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے آگے رش والے عمروں میں یہ مسئلہ بنے گا، لیکن رش والے عمرے آپ کب کریں گے؟ مدینے سے آگے۔ تو ابھی تو آپ کے پاس تقریباً 20 دن ہیں، آپ کو 20 دن میں مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ کوشش یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 3 4 5 6 صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے، اور مل جائے گی، یعنی 5 6 صف اس طرح سے لیں کہ چھٹی صف یہ ہے مقام ابراہیم کی سیدھ، اب بالکل سیدھ نہیں، تھوڑا اس کا اینگل جو ہے نا یہاں جا کے براڈر ہو جائے گا۔ جب رش زیادہ ہوگا تو طواف کرنے والے ہی اتنا آگے تک طواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو نماز بہت آخر میں جگہ ملے گی۔ وہ مسئلہ میں وہی بتاؤں گا جس کی ابھی ضرورت نہیں، تو کیوں کنفیوز کروں؟ خواتین کا مسئلہ یہ ہے، ایک طرح سے مردوں سے الٹ، جب رش بہت زیادہ ہو جاتا تو حرم کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی، انہیں کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ اس وقت عورتیں جتنا قریب آنا جائیں تو وہ آ جاتی، جب رش کم ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جگہ ہے پھر بھی عورتوں کو پیچھے بھیجتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو کوئی سخت اس دن اگر سپروائزر ہے تو عورتوں کے لیے جو ایک جگہ بنائی گئی نماز کی وہ بالکل پیچھے بھی ہے اور بہت سائیڈ میں ہٹ کر بھی ہے۔ پیچھے میں تو پھر بھی ذرا صبر آ جائے کہ ہے تو اسی کی سیدھ، نہیں وہ ادھر۔ روز آنا کا جو سپروائزر ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس کے لیے وہاں کوئی قانون نہیں، تو کم مجمع میں عورت کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے، زیادہ مجمع میں آسان۔ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ کہ مقام ابراہیم کے قریب کے دور۔ تو مسئلہ سن لیجئے کہ مقام ابراہیم سے 25 صفوں تک اس کے پیچھے البتہ رہیں اسی کی سیدھی، بہت زیادہ رائٹ اور لیفٹ میں چلے گئے خواتین، 25 صفوں تک تو بالکل اجازت ہے، بغیر کسی شک کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کل 8 اکتوبر کو ہماری فلائٹ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 9 کو ہم نماز طواف پڑھ لیں، اتنا مجمع ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اہم بات اس میں یہ تھی کہ جتنا پیچھے جائیں گے مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہونا چاہیے، البتہ جتنا پیچھے ہٹیں گے ذرا سا سب کا سائز بڑھتا جائے گا، لیکن بہت رائٹ پر یا بہت لیفٹ پہ نہ جائیے گا۔ باقی جو لوگ کاروان کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں گے تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ساتھ ہوں گا، اس وقت میں دیکھ بھی لوں گا، کیونکہ وہاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد سچویشن چینج ہوتی ہے۔ اگر واقعا مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور عورتوں پہ بہت سختی ہو گئی تو وہاں پر زیادہ تفصیلی مسئلہ وہاں بتاؤں گا، لیکن امکان نہیں ہے آج کل کے کم مجمع میں، تو اتنا کافی ہے
کہ مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جائیے 25 صفوں تک، بالکل پیچھے، تھوڑا سا رائٹ تھوڑا سا لیفٹ، بالکل جائز نماز، مجبوری والی نہیں، جائز، 25 صف تک، اور تھوڑا سا رائٹ اور تھوڑا سا لیفٹ، بہت زیادہ رائٹ پر یا بہت زیادہ لیفٹ پہ نہیں جائیے، اور اگر بہت زیادہ مجمع ہوا جو اس کے چانس نہیں ہوا تو وہیں پہ یہ مسئلہ ہم بتائیں گے۔ اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری آخری کلاس یعنی کل والی دوبارہ بیسمنٹ میں ہوگی اور یہ ماڈل ہمارے پاس نہیں ہوگا، طواف کے نماز کے مسئلوں پر اس ماڈل کا کام ختم ہو گیا، صحیح میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماڈل کی تخصیص کے مسئلے پہ۔ اب میں صرف ایک چیز 1 منٹ میں چیک کر لوں، اس کے بعد جبکہ اس دوران اگر اصغر عباس صاحب اس سے پہلے کہ ہم سب کو یہاں سے اٹھا دیں نا، آپ کو 2 اعلان کر دیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، 1-2 اعلان سنیے پھر آپ کو ایک آخری زحمت دی جائے گی۔ ایک ویکسین والا ہے کہ وہ لیڈیز والنٹیئر سے فوراً رجوع کریں، یہ ختم ہونے کے بعد جینٹس والنٹیئر، اور پھر نماز بعد میں، پھر نماز کے بعد کھانا، ٹھیک ہے؟ نماز کھانا لیڈیز کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ نیچے، اچھا، اور ڈاکٹر کے یہاں آ جائیں گے جو ہے نماز کے لیے ہو جائے گی، جینٹس میں جماعت کرو، با جماعت۔ اچھا، اب آپ کچھ اختتامی اعلان سن لیجئے، تقریر ختم ہو گئی۔ یہ ایک چیز میں دیکھ رہا تھا وہ اس میں نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلانات، مسائل ختم ہو گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں بچا۔ پیج 10 اس میں خانہ کعبہ کا نقشہ، اور آج خانہ کعبہ کا ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اس نقشے کے اندر تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے بتایا، جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ مکے میں دکھائیں گے۔ لیکن شادروان کا جو یہاں پہ ایک ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، 2 کلر الگ الگ رکھے گئے، یہ وہاں پہ 2 زیارتیں، ایک کو کہتے ہیں مقام ماجن، ایک کو مقام جبرائیل، وہاں پہ، اور جہاں پہ دیوار شقوی وہ جگہ ہم نے آپ کو بتا دی، دکھائی نہیں، وہ ابھی ہم دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کی تربیتی نشست کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچے، پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ پہلا اعلان، ہمارے ڈاکٹر حضرات بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پورا ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی۔ جو لیڈیز اپنی ویکسینیشن باقی، جیسے ہی تقریر ختم ہو وہ فوراً لیڈی والنٹیئر سے کانٹیکٹ کریں، تاکہ جو لیڈی ڈاکٹر یا نرس اب تک ویٹ کر رہی ہیں بیچاری اتنی دیر سے، جلدی سے ان کو ویکسینیشن لگا کے فارغ کیا جائے۔ اور مرد حضرات میں سے بھی جو ابھی تک ویکسینیشن باقی ہے وہ جینٹس والنٹیئر سے فوراً کانٹیکٹ کریں۔ ویکسینیشن کے اعلان کے بعد جب یہاں کا پروگرام ختم ہوگا تو پہلے نماز جماعت ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے مصلی ہوں گے، وہ چاہے تو جماعت میں شریک ہو چاہے فرادہ پڑھے۔ لیڈیز کے لیے وضو خانے نیچے اسی بیسمنٹ میں ہیں جہاں ہماری 2 کلاسیں ہوئی۔ جینٹس کے وضو خانے تو یہی ہیں، وضو کر کے آپ ابھی نہیں، ٹھہر جائیے، اب آپ جائیں گے فوراً وضو کریں گے، صرف واجبات والا، پھر واپس آ کے پہلے نماز پڑھیں گے۔ مردوں کے لیے یہیں پر یہ چاٹ باٹ سب ہٹیں گے، مصلی بچھیں گے، یہیں پہ نماز جماعت کا انتظام، نماز کے فوراً بعد اب کھانے کا انتظام، اور کھانے کے فوراً بعد آج کی تربیتی نشست کا تیسرا حصہ، پہلا میرا بیان، دوسرا یہ نماز اور کھانے کا گیپ، تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوگا جس میں آپ کے پاسپورٹ اور دوسری چیزیں آپ کو دی جائیں گی۔ تو نماز کھانے کے بعد فریش ہوئیے، پھر دوبارہ آ کر بیٹھیے گا۔ ویکسینیشن والے فوراً کانٹیکٹ کریں۔ نماز کی تیاری وضو خانے مردوں کے اسی فلور پر ہیں، خواتین بیسمنٹ، لیکن دونوں کے لیے نماز کا انتظام اسی ہال میں، پھر کھانا ہے، پھر تربیتی نشست۔ اب آئیے آخری مرحلہ، خواتین میرا مشورہ ہے جو ویکسینیشن والی ہیں وہ فوراً ابھی چلی جائیں، ان کا ایک ٹریننگ کا حصہ رہ جائے گا، وہ رہ جائے۔
اب ہمیں ہمیشہ ایک طریقہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی دیکھا اور سنا، تمام مردوں سے کہیں گے وہ طواف کا ایک چکر لگائیں، حجر اسود سے شروع کریں، گھوم کے حجر اسود پر آئیں، اور پھر مرد یہاں سے نکل جائیں گے ہال سے، پھر جو خواتین ہوں گی وہ اس طرح چکر لگائیں گے، اور میں چیک کروں گا کہ کندھے کی غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آخری چکر میں وہ مجمع دیکھ حجر اسود سے پہلے ہی سے طواف کمپلیٹ کرے، یہ میں دیکھوں گا اور جو غلطیاں نوٹ کروں گا وہ کل میں تبدیل ہے۔ تو پہلے مرد حضرات سارے کے سارے تیار ہو جائیں، جو سب سے آگے ہوں گے ان کو ایک منٹ کر جائیے۔ آپ شروع کریں طواف بس بجلی کی تیزی سے، تیزی سے بجلی آپ کیا کرنا، یہ ہٹیں گے نہیں، یہ ایسے رکا ہو، آپ کو خود راستہ بنانا ہے، رک رہی ہماری سے رک رہا۔ تب آپ مکمل کیسے کرتے ہیں طواف کے لیے؟ کہاں سے آپ کو صحیح ہو تو کوئی نقصان نہیں، ایک بھی شک والا قدم ہوا وہ نقصان۔ تو پھر سنیے گا کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آخری چکر میں کعبے کے دروازے کی طرف یوں نہیں کہ آپ یہ پہنچیں گے اور کم سے کم آپ کعبے کے دروازے تک آئیے اور پھر بس یہی ہے بلکہ سی باقی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا آپ کا طواف رہا۔ انشاءاللہ آئندہ 9 اکتوبر کو صبح صحن کعبہ میں ہم ایکچوئل طواف کریں گے اور وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔